السلام علیکم 47 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افزا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے؟ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے ایک ہفتے میں شیڈیول مانگ لیا. چیف الیکشن کمشنر کی سخت سرزنش. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا آپ سے کام نہیں ہوتا تو مستعفی ہو کر گھر جائیں. لگتا ہے آپ آئین کی بجائے کسی اور سے ہدایات لیتے ہیں. آئین پر عمل درآمد نہ ہونا سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہے. جمہوریت نہ ہونے کی وجہ سے ہی ملک برباد ہوا. لگتا ہے اب جمہوریت ترجیح نہیں رہی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کرپشن انڈیکس 2020 جاری. رپورٹ کے مطابق شفافیت کے لحاظ سے پاکستان 4 پوائنٹس کی تنازلی کے ساتھ 124ویں نمبر پر پہنچ گیا. 100 میں سے 31 پوائنٹس حاصل کیے. ڈیٹا پرانا، ریٹنگ نہیں. رپورٹ میں پرانے اعداد و شمار استعمال کیے گئے. دنیا کے 13 اداروں سے ڈیٹا اکٹھا کیا، لیکن 4 بڑے اداروں ورلڈ بینک، ورلڈ اکانومی آرگنائزیشن، گلوبل انسائٹ کے اعداد و شمار 2018 اور 19 کے نکلے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک بار پھر نیب کی کاوشوں کو سراہا. اس کی رپورٹ کا خیر مقدم کرتے ہیں. نیب اعلامیہ جاری. کہا پچھلے 3 سال میں 487 ارب اور مجموعی طور پر 714 ارب برآمد کیے. بڑی مچھلیوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پرعزم ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس موقف کی تائید کی ہے کہ در حقیقت عمران خان صاحب کی حکومت بات ایمانداری کی کرتی ہے لیکن ہے ایک کرپٹ حکومت. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر ترجمان سندھ حکومت کا رد عمل. مرتضی وہاب نے رپورٹ کو پی ٹی آئی کا اصل چہرہ قرار دے دیا. نون لیگی مریم اورنگزیب نے کہا پاکستان 120 سے 124 نمبر پر آ گیا. یہ ہے صاف چلی شفاف چلی کی اصل حقیقت. عمران خان کا کرپٹ پاکستان ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ ہماری نہیں تمہاری ہے. رپورٹ انگلش میں ہے. نون لیگی خوشیاں منا رہے ہیں. اردو میں ترجمہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ بات انہی کے لیڈر کی ہو رہی ہے. معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کی کرپشن کا گند ہے. رپورٹ 2017 اور 18 میں شائع ہوئی. ڈیٹا کلیکشن اس سے پہلے کا ہے. وزیر اعظم کا کامیاب کسان منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ. معاون خصوصی عثمان ڈار کہتے ہیں کل ساہیوال میں پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں. کسانوں میں جدید ٹریکٹرز بھی تقسیم کیے جائیں گے. بلاول ہاؤس میں خوشیوں کا سما. بی بی کی بیٹی بختاور بھٹو کی رسم ہنا. سسرال والے پھول، گجرے، مہندی اور جیولری لائے. بختاور نے اجرک کے ڈیزائن والی مہندی سے ہاتھ سجائے. 29 جنوری کو شادی کی تقریب میں اہم شخصیات کی آمد متوقع. درینہ دشمنی تھی یا لین دین کا تنازع؟ لاہور میں بیش امام مسجد کا بے دردی سے قتل. نامعلوم افراد نے اہل خانہ کو کمرے میں بند کیا اور آصف کا تیز دھار آلے سے گلا کاٹ دیا. مقتول 2 سالہ بچی کا باپ تھا. واقعے کا مقدمہ درج. قتل کی مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری. ڈینیل فر کے سپریم کورٹ کا قتل کیس کے ملزمان کو بری کرنے کا حکم. سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف حکومت اور ڈینیل فر کے والدین سے اپیلیں خارج. جسٹس بشیر عالم ابراہیم بینچ نے مختصر فیصلہ سنا دیا. اسامہ ستی قتل کیس 5 ملزمان کو 10 فروری تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. عدالت کا پولیس کو چلان عدالت میں جمع کرانے کا حکم. ماڈل ٹاؤن میں 1.5 کروڑ سے زائد کی ڈکیتی. 4 ڈاکو فیملی کو یرغمال بنا کر گھر کا صفایا کر گئے. 125 تولے زیور، 28 لاکھ روپے، 11 موبائل ساتھ لے گئے. ڈاکو جاتے جاتے مالک کی گاڑی بھی لے گئے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز.